اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 کو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں سود کے احکام اور ان کی سنگینی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحت کی ہے اور انہیں یاد دلایا ہے کہ یہ دنیا زوال پذیر ہے اور اس کے تمام اموال اور سب نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اس کے بعد آخرت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ اپنی مخلوق کا محاسبہ کرے گا، اچھے اعمال کی جزا دے گا اور برے اعمال کی سزا دے گا۔ چنانچہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، اس دن ہر عمل کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہاں اعمال کے مطابق انسان کو جزا یا سزا ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں یعنی اس دن میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ واو عطف ہے اور اتقو تم سب ڈرو، یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، اس کا مادہ ہے واو، کاف اور یا، اور باب ہے افتعال۔ باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل، اس میں درج کر دیں ابتقیا یوتقیو۔ باب افتعال کی تا سے پہلے اگر واو آ جائے تو اس واو کو بھی تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ بن گیا اتقیا۔ اسی طرح یہ باب افتعال کی تا سے پہلے واو ہے، لہذا اس واو کو بھی تا میں بدل دیں گے، تو یہ بن گیا یتقیو۔ اب اس تا کا تا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا اتقیا، اور اس طرح اس تا کا اس تا میں ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا یتقیو۔ یا حرف علت اس سے پہلے حرف صحیح پر زبر، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا اتقا۔ یتقیو سے حاضر کا صیغہ اگر بنائیں تو یہ دیکھیں بن جائے گا تتقیو، اور تتقیان تثنیہ بن جائے گا، اور تتقیون جمع بن جائے گا، جمع مذکر حاضر مضارع معروف۔ اب یہاں دیکھیں یا حرف علت مضموم، اس سے پہلے حرف صحیح کے نیچے زیر اور بعد میں واو جمع کی، ایسی صورت میں یا کی حرکت پیچھے منتقل کر دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ہم یہیں منتقل کر دیتے ہیں اس پیش کی حرکت کو، اب پیچھے چلی گئی تو باقی یہ ساکن رہ گیا، اور یہ حرکت ظاہر ہے اوپر پیش آ گئی تو یہ ختم ہو گئی۔ اب اجتماع ساکنین ہو گیا، دونوں ساکن ہیں، لہذا پہلا ساکن گر جاتا ہے تو باقی ہمارے پاس رہ گیا تتقون، جمع مذکر حاضر مضارع معروف۔ اب اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں، اور فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرا دی جاتی ہے، اور آخر سے نون اعرابی گرا کے الف لگا دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، لہذا شروع میں الف زیری لگا دیا جاتا ہے باب افتعال میں، تو یہ بن گیا اتقو، یعنی فعل امر جمع مذکر حاضر، تو یہی ہے اتقو۔ لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے تو جب اس کو پیچھے میں لایا جاتا ہے تو اس کی حرکت گر جاتی ہے، تو لہذا یہ زیر جو ہے اس کے نیچے کسرہ
وہ حذف ہو گیا تو بن گیا واتقوا، اور تم سب ڈرو، یومن یہ مفعول ہے اس دن سے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، ترجعون کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے را، جیم اور عین، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا رجع یرجع، رجع اس نے رجوع کیا، وہ لوٹا، یرجع وہ لوٹتا ہے یا وہ لوٹے گا، اس سے یرجع سے حاضر کا صیغہ بنا لیں تو یہ بن جائے گا ترجع، تم لوٹتے ہو یا لوٹو گے، مضارع معروف واحد مذکر حاضر ترجع۔ اب اس کو اگر ہم مجہول بنائیں تو مجہول بنانے کے لیے شروع میں پیش دے دی جاتی ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس کو زبر دے دی جاتی ہے، تو یہ بن گیا ترجعو، تم لوٹائے جاتے ہو یا تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس سے اگر ہم تسنیہ بنائیں تو بن گیا ترجعانی، اور جمع بن گیا ترجعون، تو یہ بن گیا جمع ترجعون، تو یہی ہمارے پاس ہے ترجعون، تو جمع مذکر حاضر مضارع مجہول، تم سب لوٹائے جاؤ گے، فی ہی مرکب جاری ہے، ہی کا مرجع جو ہے وہ دن ہوگا، یوم، اس میں یعنی اس دن میں تم سب لوٹائے جاؤ گے، اللہ اللہ کی طرف، یہ بھی مرکب جاری بن گیا، اور ڈرو اس دن سے کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، ثم یہ پھر عطف ہے، پھر توفا مضارع مجہول واحد مؤنث غائب، توفا، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے واو فا اور یا، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا وفیا، یہ بن گیا یوفیو، یوفیو سے واحد مؤنث غائب بنایا جائے تو یہ بن جاتا ہے توفیو، یہ واحد مذکر حاضر بھی یہی ہوتا ہے اور واحد مؤنث غائب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شکل کا دونوں ہوتے ہیں یہ سیغے، تو یہ یہاں پر واحد مؤنث غائب ہے۔ یہ واحد مؤنث غائب کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو اس کا نائب فاعل ہے وہ نفس، وہ مؤنث ہے، تو اس کی مناسبت سے یہاں پر واحد مؤنث غائب استعمال کیا گیا ہے۔ تو توفیو یہ مضارع معروف ہے، اب ہم اس سے مضارع مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو مضارع مجہول بنانے کے لیے شروع میں پیش دے دیا جاتا ہے، وہ آلریڈی پیش ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دی جاتی ہے، تو لہذا یہ بن گیا توفیو۔ اب یا متحرک، اس سے پہلے حرف صحیح اس پر زبر، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا توفا، یہ مضارع مجہول واحد مؤنث غائب بن گیا۔ تو ثم توفا پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، یعنی وہاں اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے جو قیامت کا دن ہوگا تو وہاں ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے ذرا برابر اچھا عمل کیا ہوگا اس کا وہ صلہ پا لے گا، اور ذرا برابر کوئی جرم کیا ہوگا تو اس کی سزا وہ پا لے گا وہاں پر۔ تو کل نفس یہ نائب فاعل بن جائے گا، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، ما موصولہ ہے، جو کسبت اس نے کمایا، یہ فعل با فاعل ہے، کسبت چونکہ ماضی کا صیغہ
واحد مؤنث غائب ہے تو ہیا اس کا فاعل ہوگا اور وہ نفس کے لیے ہوگا، جان کے لیے۔ تو جو اس جان نے کمایا ہوگا، جو اس نے کمائی کی ہوگی، اس کا پورا پورا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا۔ کاسبت کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے کاف، سین اور با، اور باب ہے ضربہ۔ ضربہ یضرب ہوتا ہے تو اس میں درج کر دیں گے، تو یہ بن گیا کاسبہ، اس نے کمایا، یکسب وہ کماتا ہے یا وہ کمائے گا۔ اب کاسبہ سے کاسبہ تثنیہ بن جائے گا، کاسبو جمع مذکر غائب بن جائے گا، اور کاسبت واحد مؤنث غائب بن جائے گا۔ تو یہ کاسبت ماضی معروف واحد مؤنث غائب۔ پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، واو جو ہے اس کو عاطفہ بھی کہا گیا ہے اور واو حالیہ بھی کہا گیا ہے، اور ہم وہ سب لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ لا نفی ہے، اور یظلمون کو دیکھیے گا، یہ مضارع مجہول جمع مذکر غائب، اس کا مادہ ہے ضاد، لام اور میم، اور باب یہ بھی ضربہ، ضربہ یضرب ہوتا ہے تو اس میں ہم درج کر دیں گے، تو یہ بن گیا ظلم یظلم۔ ظلم اس نے ظلم کیا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا، اور اسی کو ہم مجہول بنا لیتے ہیں۔ مجہول بنانے کے لیے شروع میں پیش دے دی جاتی ہے، یہ دیکھیں ہم نے پیش دے دی، یہ اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، آخری والا بھی اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس کو زبر دے دیتے ہیں مضارع میں، تو یہ بن گیا یظلم، وہ ظلم کیا جاتا ہے یا وہ ظلم کیا جائے گا، اور یظلمانی تثنیہ بن جائے گا اور یظلمون جمع بن جائے گا، تو یہ مضارع مجہول جمع مذکر غائب، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی انسان پر وہاں قیامت والے دن ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسا اس نے کیا ہوگا اسی طرح کا بدلہ وہ پا لے گا۔ یہاں پر حضرت ابن عباس کے مطابق یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مختلف روایات ہیں، کسی نے کتنے دن لکھے ہیں، کسی نے کتنے، وہ مختلف روایات ہیں، تو بہرحال یہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔